کہ ابھی تو کام کرنا ہے، ابھی تو کام کرو. تو ابھی عرش سے فرش پر لایا گیا اور کہا کہ نیکیاں کرو. یہاں تمہیں یہ جنت کا معنی ہے جس کی جھلک ابھی تمہیں دکھائی، جس کا ٹریلر ابھی تم کو دکھایا. تو نظریں پوری کرنا جنت میں لے جانے کا سبب ہے. عام طور پہ ہمارے معاشرے میں جو نظر کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی تمنا ہوتی ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے. کوئی اسٹوڈنٹ ہے، اس کی تمنا ہے میں بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو جاؤں، تو وہ نظر مان لیتے ہیں کہ اگر میری یہ پرسنٹیج آ گئی تو میں روزے رکھوں گا، یا اتنوں کو کھانا کھلاؤں گا، یا نفل پڑھوں گا. یا عام جب اسٹوڈنٹ نہیں سوچا کہ اچھا میرا یہ کام ہو گیا، میرا کاروبار چل پڑا تو ہم روزے رکھیں گے، گھر میرا بن گیا تو ہم عمرے کے لیے چلے جائیں گے. نظریں مانی جاتی ہیں نا. تو اس میں منادی نہیں ہے، منع نہیں کیا کہ تم اس طرح نظر مان نہیں سکتے، لیکن یہ رویہ پسندیدہ نہیں ہے. اللہ کے ساتھ شرط نہیں اس طرح سے باندھنی چاہیے کہ اللہ اگر یہ کام ہوا تو میں نیکی کروں گی، اور یہ کام نہیں ہوا تو میں پھر ایکسٹرا نفل نہیں پڑھوں گی. یہ تو یہی مطلب ہو گیا نا. یہ رویہ اللہ کے ساتھ اچھا نہیں. اللہ کے ساتھ یوں شرطیں نہیں باندھنی چاہیے. غیر مشروط نظر اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے. تو پہلے تو اپنے دماغوں سے وہ شرط والی نظر کو نکال دیں. ہمارے ہاں تصور یہی ہے کہ ہم شرط کے ساتھ نظر مانتے ہیں. اگر if this happens then I will do this، اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں نفلیں پڑھوں گی. اس کے بارے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر نہ کوئی کام پہلے کرا سکتی ہے، نہ کسی ہوتے ہوئے کام میں تاخیر کرا سکتی ہے، البتہ اس کے ذریعے کچھ مال بخیل کے ہاتھ سے نکلوا لیا جاتا ہے. یہ بخاری اور مسلم میں روایت ہے. پہلی صدقہ کر دیتے، جب کا کام ہوا، کام تو ہونا ہی تھا، اس کے بعد صدقہ کیا، تو بہتر یہ ہے کہ انسان پہلے کر لے. اب اپنے کام کی خاطر عبادت کی، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بے غرضی کے ساتھ کام نہیں کیا، اپنے فائدے کے لیے خود غرضی کے ساتھ عبادت کی. تو یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے، لیکن حرام نہیں ہے، کیا جا سکتا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل نظر تو وہ ہے جس سے اللہ کی خوشنودی مقصود ہو. ٹھیک ہے، یہ ہے دراصل نظر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نظر. دنیا کے کام کے لیے نظر نہ مانے. اور پھر یاد رکھیں ایکسٹریم پہ نہیں جانا ہے ہمیں. اس میں حرج نہیں ہے، حرام نہیں ہے، لیکن پسندیدہ نہیں ہے. انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے نظر مان لے کہ اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے، اتنا دیا ہے، اب میں اللہ کی خاطر روز 2 نفل ایکسٹرا پڑھا کروں گی. یہ نظر بہت اچھی ہے، یہ مان لے انسان. اسی طرح اگر کوئی مشکل پڑی ہے تو کوئی مشکل اگر آ جائے تو نفل یا روزہ یا خیرات کام ہونے کے بعد ڈیفر کرنے کے بجائے اسی وقت کر لیا جائے. یہ صدقہ بن جائے گا نا. صدقہ تو بہت اچھا ہے، صدقہ تو بلائیں ٹالتا ہے. اور اگر نظر مانی کہ اچھا یہ کام ہوا تو میں پڑھوں گی نفلیں، اور وہ کام نہیں ہوا، مثال کے طور پہ کوئی اسٹوڈنٹ ہے، اس نے نظر مانی کہ میرے 10 A's آ گئے تو میں 10 روزے رکھوں گا یا رکھوں گی، نہیں آئے 10 A's، 5 آ گئے، تو ناراض ہو جاتے ہیں نا اللہ سے، کہتے ہیں ہم نہیں رکھتے اب روزے، ہم نے تو کہا تھا اگر 10 A's آئیں گے تو ہم 5 روزے رکھیں گے. کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنی مرضی پوری ہو یا نہ ہو، اتنا تو پتہ ہے نا کہ اللہ کی مرضی پوری ہو گئی، اور اللہ زیادہ جانتا ہے میرے مقابلے میں. ہو سکتا ہے میری مرضی پوری ہوتی تو مجھ کو فائدہ نہ ہوتا، اور ان دا لانگ ٹرم جو اللہ کی مرضی پوری ہوئی اس سے مجھ کو فائدہ ہوگا. اللہ میرا خیر خواہ ہے، اللہ میرا ولی ہے. تو نتیجہ اپنی مرضی کا نکلے یا اپنی مرضی کا نہ نکلے، بہرحال نظر پوری کر لینی چاہیے، وہ روزے رکھ لینے چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. تو یہ نظریں ہیں جو کہ قابل قبول ہیں، جو کہ جائز ہیں. کچھ نظریں ناجائز ہوتی ہیں، یعنی جس کام میں کوئی نیکی نہیں. ابھی ہم گناہ پر نہیں آئے، ہم کس ناجائز نظر کی بات کر رہے ہیں؟ ایسی نظر جس میں کوئی نیکی نہیں. کیا ہو رہا ہے؟ ایک نیک کام کو بلا وجہ مشکل اور مشقت سے کر رہے ہیں، ایکسٹرا ایفرٹ لگا رہے ہیں ایک سمپل نیکی کے کام میں. خواہ مخواہ خود کو مشقت میں ڈالنے والے کام کی نظر مان لی.
اب یہ نظر جائز نہیں۔ بخاری میں روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ نے دیکھا ایک صاحب دھوپ میں کھڑے ہیں، اور آپ سوچیں نا مدینے کی دھوپ یا مکے کی دھوپ، اس میں کھڑے ہیں۔ آپ کے پوچھنے پر لوگوں نے بتایا یہ ابو اسرائیل ہیں، انہوں نے نظر مانی ہے کہ کھڑے رہیں گے، نہیں بیٹھیں گے، دھوپ میں رہیں گے، سایہ نہ کریں گے، خاموش رہیں گے، کسی سے بات نہ کریں گے، اور روزہ رکھیں گے۔ آپ نے فرمایا ان سے کہو بیٹھ جائیں اور بات کریں اور سائے میں آ جائیں، البتہ روزہ پورا کریں۔ یعنی کہ کیوں نظر مانی کہ بات نہیں کریں گے؟ کیوں نظر مانی کہ دھوپ میں کھڑے رہیں گے؟ تو ایسی نظر جو کہ بلا وجہ انسان کو مشقت میں ڈال رہی ہے، یہ ناجائز ہے، اس کی ضرورت نہیں۔ ہاں روزہ رکھ لیں۔ بعض لوگ چپ کے روزے کی نظر مان لیتے ہیں کہ ہم چپ کا روزہ رکھیں گے۔ یہ اسلام میں چپ کا روزہ کوئی چیز نہیں ہے، تو یہ روزہ نہیں رکھنا چاہیے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کر کے نہیں بتایا۔ پھر ایک نظر ہوتی ہے بالکل حرام، جس میں کہ قطع رحمی کی کوئی نظر مان لی جائے اور یہ سوچ لیا جائے کہ ہم فلاں فلاں سے بات نہ کریں گے، یہ تعلق نہ رکھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نظر اور کوئی قسم کسی ایسے کام میں نہیں ہے جو آدمی کے بس میں نہ ہو، نمبر 1، یا اللہ کی نافرمانی میں ہو یا قطع رحمی کے لیے ہو۔ آدمی کے بس میں نہ ہو سے کیا مراد؟ کہ جو آپ کا کنٹرول نہیں ہے، جس کے اوپر ایسی چیز کی آپ نظر مان لیں، تو وہ ایسی نظریں نہیں ماننی چاہیے۔ اور اللہ کی نافرمانی میں تو کوئی نظر نہیں ہوتی کہ بس اب میں نے نظر مان لی کہ میں عصر کی نماز نہیں پڑھوں گی۔ یہ کیا نظر ہوئی؟ یہ کوئی نظر نہ ہوئی۔ یا یہ کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں نن سے بات کرنا چھوڑ دوں گی، تو یہ بھی کوئی نظر نہ ہوئی، قطع رحمی کی نظر نہیں ہوتی۔ تو ایسی نظریں نہیں ماننی چاہیے۔ ہاں اچھے کاموں میں بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے نظر مان لے انسان۔ تو فرمائے گا یوفون بالنذر، وہ اپنی نظریں پوری کرنے والے ہیں۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور اس دن سے وہ ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی۔ آخرت کا خوف ہر وقت لاحق رہتا تھا، ہر وقت خود کو تولتے رہتے تھے کہ یہ کام اس قابل ہیں کہ ترازو میں کچھ ان کا وزن ہوگا، یا یہ میں کام جو کر رہا ہوں یہ کسی قابل نہیں، ترازو میں کوئی وزن ہی ان کا نہیں ہوگا۔ تو ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ نہیں، جتنی نیکیاں کی ہیں ابھی وہ کافی نہیں ہیں، ابھی مزید محنت کی، مزید جد و جہد کی ضرورت ہے، اور کوشش کر کے نیکیاں حاصل کرنی ہیں۔ تو وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس کا کہ شر مستطیرن ہے، پھیلا ہوا ہے۔ مستطیرہ کا مادہ طا یا را ہے، مطلب ہے دور تک اڑنا، چیز کا پھیل جانا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا قرآن میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو کہ اللہ سے استغفار بہت کرتے ہیں؟ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو چوری اور زنا کرتے ہیں پھر اللہ سے ڈرتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ ہماری کسی کمی کوتاہی کی وجہ سے یہ عمل قبول ہونے سے رہ نہ جائے۔ تو نجات تو اسی کی ہے جو تہہ دل سے، پورے وجود سے یقین رکھتا ہو کہ آخرت کا حساب کتاب بڑی سخت چیز ہے۔ دعا کرتا رہے انسان کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ میرا آسان حساب لے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ کھانا کھلانا یہ بھی جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ اس محبت کے باوجود یہ دوسروں کو دیتے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ مسکین مسکنت سے لفظ ہے، مسکنت کا مطلب کمزوری۔ مسکین دو طرح کے ہو سکتے ہیں، ایک جو جسمانی طور پہ معذور ہو، یا ایک جو کہ اعصابی طور پر معذور ہو۔ ذہنی طور پہ کچھ لوگ مفلوج ہوتے ہیں، نہیں کام کر سکتے، کچھ ایسا پرابلم ہوتا ہے،
کچھ جسمانی طور پہ مفلوج ہوتے ہیں، نہیں کام کر سکتے، بہرحال بھوک تو سبھی کو لگتی ہے، تو انسان کھانا کھلانے میں کبھی بھی پیچھے نہ ہٹے۔ ترمذی میں علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا حال بیان فرما رہے تھے۔ ایک اعرابی نے کھڑے ہو کر پوچھا، یہ کس آدمی کے لیے ہے یہ جنت؟ آپ نے فرمایا، ہی لمن اطاب الکلام واطعم الطعام وادام الصیام وصلی باللیل والناس نیام۔ یہ جنت اس کے لیے ہے جو اچھی بات کرے، اچھی بات، نرم بات، طنز نہ ہو، تانا نہ ہو، غصہ نہ ہو، تلخی نہ ہو، اچھی بات کرے، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، اور کھانا کھلائے، اور بکثرت روزے رکھے، اور جب لوگ مزے کی نیند سو رہے ہوں تو اٹھ کر نماز پڑھے۔ جو یہ کام کر لے گا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں دوسروں کو، لیکن یہ سب کر کے بھی کمپلیسنٹ نہیں ہوتے، لوگوں پر احسان کر کے ان سے صلہ نہیں مانگتے، بلکہ ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، یہ کھلاتے ہیں دوسروں کو، مسکیناً و یتیماً و اسیراً، مسکین کو بھی، یتیم کو بھی، اور قیدی کو بھی۔ اور آپ دیکھیں یہاں قیدیوں کا ذکر ہے کہ قیدیوں کو کھانا کھلانا یہ کتنا نیکی کا کام ہے۔ کسی سے جرم ہو گیا، کوئی سزا بھگت رہا ہے، جیل کے اندر ہے، بہرحال انسان تو ہے، بھوک اس کو بھی لگتی ہے، تو جیلوں میں جا کر کھانا دینا، جیلوں میں جا کر اہتمام کرنا، قیدیوں کی آرام کا، قیدیوں کے کھانے کا، یہ بھی وہ عمل ہے جو کہ جنت میں لے جانے والا ہے۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ جب کسی کو سزا مل گئی، اب اس کو ہمیشہ کے لیے معاشرے سے کاٹ کے پھینک نہیں دینا، اب ہمیشہ کے لیے اس کو کنڈیم نہیں کرنا، برانڈ نہیں کر دینا۔ بعض لوگ تو ناراض ہوتے ہیں کہ قیدیوں کو کھانا کیوں کھلائیں، وہ تو مجرم ہیں۔ ٹھیک ہے، مجرم ہے تبھی تو سزا بھگت رہے ہیں، اب آپ کو ان کا خیال بھی تو کرنا ہے، ان کو اچھا شہری بننے کے قابل بھی تو بنانا ہے، ہمدردی کی ان کو ضرورت ہے، توجہ کی ان کو ضرورت ہے۔ تو قیدیوں کو کھانا کھلانا بڑا نیکی کا کام ہے، اور یتیموں کو کھلانا وہ تو کوئی اس میں تو شک اور شبے کی بات ہی نہیں۔ سب کچھ کر کے کیا کہتے ہیں؟ کمپلیسنٹ نہیں ہوتے، کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا۔ عبوساً قمطریراً دونوں دن کی صفت ہیں۔ قمطریر یہ رباعی ہے، اس کا مادہ ہے قاف میم طا را۔ اقتمر الیوم کہتے ہیں لمبا دن، مصیبت کا دن۔ عبوس منہ بنانے والا، قمطریر طویل دن، یا ایسا چہرہ جس کے اوپر بل پڑے ہوئے ہوں، یعنی کہ اتنا وہ سخت دن ہوگا کہ انسان کی ساری ہنسی، ساری خوشی، ساری بشاشت، شگفتگی سب رخصت ہو جائے گی، سب ڈرے سہمے منہ بسورے کھڑے ہوں گے۔ تو اس دن کا ان کو اتنا ڈر ہے، اس سے بچنے کے لیے آج یہ کام کرتے ہیں۔ جنت کے سوداگر ہیں، دنیا میں کسی سے کوئی صلہ ان کو نہیں چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سنو، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کا مال بہت مہنگا ہے، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کا مال جنت ہے۔ ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو آخرت کے لیے انویسٹ کرتے ہیں، تو کیا ہوا؟ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، بس اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دن کے شر سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور سرور بخش دیا، کامیاب ہو گئے۔ یعنی یہ کرم کچھ کم نہیں کہ اس دن کی مصیبت سے اللہ بچا دے، مگر اس فضل پر مزید فضل یہ کہ تازگی اور خوشی سے بھی ہمکنار فرمائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھوکوں کو کھلاتے تھے نا، ان کو تازگی عطا کرتے تھے، ان کو خوشیاں دیتے تھے، خوشیاں بانٹنے والے۔ مسلمان تو خوشیاں بانٹنے والا ہوتا ہے، مسلمان تو بڑا پلیزنٹ ہوتا ہے، لوگ تو اس کے پاس آ کر بیٹھنا چاہتے ہیں۔ مسلمان اکھڑ اور بدخو اور تلخ اور درشت اور لوگوں کو دھتکار کر دور کرنے والا تو نہیں ہوتا۔
تو جیسے یہ لوگوں کو سکون پہنچایا کرتے تھے، ایسے ہی اللہ نے آج ان کو پرسکون کر دیا، خوش کر دیا اللہ نے ان کو۔ حقیقت ہے کہ لوگوں کو خوش کرنا بڑی عبادت ہے، لوگوں کا خیال کرنا، ان سے پولائٹلی ڈیل کرنا، ان کی خواہشات پوری کرنا، ان کے سکون کا خیال کرنا، یہ بڑی بڑی نیکیاں ہیں، معمولی نہیں ہیں۔ تو جو لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کرتا تھا اور اپنے رب کو راضی رکھتا تھا، کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو راضی نہ کرے؟ لیکن ان تمام چیزوں کے لیے حقیقت ہے کہ پھر صبر چاہیے۔ صبر کے بغیر یہ نہیں ہوتا، بے غرضی کے بغیر یہ نہیں ہوتا، سیلف سینٹرڈنس کے ساتھ یہ باتیں نہیں آتی کہ میرا بھی تو حق ہے، میں بھی تو کوئی چیز ہوں، آئی نیڈ مائی اون ٹائم۔ ان باتوں کے ساتھ آپ کسی کو راضی نہیں کر سکتے۔ جھکانا ہوتا ہے، بچھانا ہوتا ہے، خدمت گزار بننا ہوتا ہے انسان کو، تب کہیں جا کے آپ جنت حاصل کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ فرمایا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور ان کے صبر کے بدلے میں ان کو جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا۔ ساری شخصیت، سارا کردار جو بیان کیا گیا دراصل صبر کے بیج سے پھوٹا تھا۔ پھر یہ نیکی کا بیج ایسا ہرا بھرا درخت بن گیا جس پر کہ نیک اعمال کے پھل کثرت سے لگتے ہیں۔ صبر کرتے تھے، تلخ سن کر تلخ کہتے نہیں تھے، کڑوی سن کر کڑوی نہیں کہتے تھے، صابر، گالیوں کے جواب میں دعائیں دینے والے، پتھروں کے جواب میں پھول پیش کرنے والے۔ ہاں، جہاں دین کا معاملہ آتا تھا وہاں تو لوہا لاٹ ہو جاتے تھے، صبر کے ساتھ جمے رہتے تھے اللہ کی اطاعت پر۔ تو انہوں نے صبر کیا، کتنے بھی مشکل احکامات اللہ کی طرف سے آئے، نفس کو ناگوار لگے، بڑے بوجھل لگے، لیکن کرتے چلے گئے۔ بعض احکامات تو عقل کو سمجھ میں بھی نہ آئے کہ کیوں، وائے، لیکن تب بھی خود کو پابند رکھا، اطاعت کرتے چلے گئے۔ گناہوں کے بہت سے موقع آئے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ تھا، کوئی دیکھنے والا بھی نہ تھا، لیکن صبر کیا کہ نہیں، مجھ کو زیب نہیں دیتا یہ کام، اللہ دیکھ رہا ہے، تو کنٹرول کر کے رکھا اپنے آپ کو۔ تو جب اتنی انسان پابندیاں لگائے گا اپنے اوپر تو دنیا تو قید خانہ ہی بن جائے گی، چاہے وہ گولڈن کیج ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا تو مومن کے لیے قید خانے کی طرح ہے، کافر کے لیے جنت ہے، کوئی پابندی نہیں، جو چاہے پہنے، جو چاہے دیکھے، جو چاہے کھائے، جو چاہے بولے، چرے اور چگے۔ لیکن مومن کے لیے تو بہرحال قید خانہ ہے۔ بڑا صبر چاہیے جنت تک پہنچنے کے لیے۔ کوئی آزمائش آئی، صبر کیا۔ احادیث میں آتا ہے جو شخص بینائی ختم ہونے پر صبر کرے، بیماری پر صبر کرے، بچوں کی موت پر صبر کرے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ ترغیبیں دلائی ہیں صبر کی، اور پھر جنت کی سیر کرائی کہ حریرہ، ریشمی لباس ہوں گے، متکئین فیہا علی الارائک، وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ فرصت فراغت کی منہ بولتی تصویر، ایسے آرام سے ریلیکس ریکلائن کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، نہ کوئی محنت، نہ مشقت، نہ جہاد، نہ بھاگ دوڑ، نہ کوئی فکر، سب فکریں ختم، دنیا میں ہو گئیں۔ اب صبر کا پھل ہے، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ ان کو دھوپ کی گرمی ستائے گی اور نہ جاڑے کی ٹھنڈک۔ شمسن، سخت گرمی۔ کیا ہوگا وہاں پر؟ سورج کی روشنی اور رونق تو ہوگی، لیکن حدت اور لو نہیں ہوگی، ایسی گرمی نہیں ہوگی کہ پسینے پسینے ہو جائیں، یہ حال نہ ہوگا۔ زمہریر، یہ بھی رباعی ہے، مادہ زا میم ہا را ہے۔ شدید سردی، ٹھٹر کر رہ جائے انسان، فراسٹ بائٹ ہو جائے، انگلیاں نیلی پڑ جائیں، ناک پتہ ہی نہ چلے منہ پہ لگی ہے یا نہیں، ایسی ٹھنڈک نہ ہوگی، ایسی سردی نہ ہوگی، بلکہ موسم جنت کا ہمیشہ خوشگوار، معتدل، پربہار ہوگا، انتہائی فرحت بخش، جیسے کہ ان کی اپنی شخصیتیں تھیں دنیا کے اندر، پربہار، پر رونق، خوشگوار شخصیتیں، پلیزنٹ پرسنالٹیز، اسی کا اجر مل گیا۔ کوئی ایکسٹریمزم نہیں تھا ان کے اندر، نہ بہت گرم تھے نہ بہت ٹھنڈے،
بہت گرم کیا، بات بات پہ بھڑکنے والے، یا ایسے بے حس بالکل ٹھنڈے، کچھ ہوتا رہے ان کو نہیں پتہ، ایسے لوگ نہیں تھے۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سایہ کر رہی ہوگی اور اس کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے۔ دانیتاً، قریب ہوں گے ان پر جنت کے سائے۔ دنیا میں بھی یہ شریعت کے سائے میں زندگیاں گزارتے تھے، آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی چھاؤں دے گا، جو ان کی اپنی طبیعتوں میں نرمی تھی، لوگوں کے سامنے، اپنے رب کے سامنے نیکیوں سے لدے ہوئے ہونے کے باوجود جھکے ہی رہتے تھے۔ اس کے نتیجے میں بدلے کے طور پہ اللہ کی جنت ان پر سایہ کرے گی۔ قطوفہا، قطوف قطف کی جمع ہے، گچھا، گچھے کو کہا جاتا ہے، بنچز کو۔ مطیع فرما بردار کر دیے جائیں گے پھل ان کے لیے، ان کے اختیار میں ہوں گے، ایٹ دیئر ول اینڈ ڈسپوزل، جو چاہیں گے ان کو ملے گا۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا، اور ان کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے کہ جس طرح چاہیں توڑ لیں۔ ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے۔ کیا خوبصورت کراکری ہے جس کا ذکر کیا گیا۔ آنیہ برتن کو کہتے ہیں، اکواب کوب کی جمع ہے، کپ، صاف شفاف شیشے کے ہوں گے۔ آنیۃ من فضۃ، چاندی کے برتن ہوں گے۔ واکواب کانت قواریرا، اور جو کپس ہوں گے وہ کرسٹل کے ہوں گے، اور کرسٹل بھی کیسا؟ قواریرا من فضۃ، شیشہ بھی ایسا جس میں کہ چاندی ملی ہوئی ہو۔ دنیا میں فائبر گلاس آپ نے دیکھا ہے؟ فائبر گلاس ہوتا ہے نا، آپ سوچیں کہ وہ کیا شیشہ ہوگا جس میں کہ چاندی ملی ہوئی ہو، کیا شفافی ہوگی، کیا اس کی سفیدی ہوگی، کیا اس کی خوبصورتی ہوگی۔ دنیا کا تو کرسٹل بس کرسٹل ہوتا ہے، اس کے اندر وائٹ سلور جو ہے وہ ملا ہوا ہوگا، اس کے کپس ہوں گے۔ چاندی ایسی ٹرانسپیرنٹ یا ایسی شفاف کہ شیشے کی مانند لگے۔ بلوری پیالے ہوں گے جس میں کہ مشروب پلایا جا رہا ہوگا، سلور کرسٹل۔ آپ دیکھیں، چاہے ایک عام مشروب کیوں نہ ہو، پانی جیسی عام چیز ہی کیوں نہ ہو، عام سا پانی پلاسٹک کے گلاس میں پئیں یا پیپر کپ میں پئیں، اور اس کو آپ کرسٹل میں ڈال کر پئیں، کرسٹل کے گلاس میں، اس کا تو سٹائل ہی بدل جاتا ہے نا، لگتا ہے مزہ ہی بدل گیا۔ تو کہاں ایک تو ڈرنک اتنا اعلیٰ، اس میں کافور کی ملونی ہے، اس قدر زبردست ڈرنک، اور گلاس کتنے خوبصورت چاندی ملے ہوئے، قواریر من فضۃ، چاندی ملے ہوئے شیشے کے گلاس ہوں گے، قدروہا تقدیرا، اور ان کو منتظمین جنت نے ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا۔ قدروہا تقدیرا، جتنا ڈرنک پینا ہوگا اتنا ہی اس کے اندر مشروب ہوگا، جتنی خواہش ہوگی اتنا ہی بھرا ہوگا، نہ اتنا کم کہ طلب رہ جائے۔ بعض دفعہ اتنی پیاس لگ رہی ہوتی ہے، ڈرنک اتنا کم لا کر کوئی دیتا ہے، پھر جھانک کے دیکھتے ہیں کچھ بچا ہے، پھر لوگ اس کو یوں یوں کر کے چھڑکتے ہیں اپنے منہ کے اندر کہ شاید ایک آدھ قطرہ جو رہ گیا وہ منہ میں چلا جائے۔ بچوں کو دیکھا ہے آپ نے، کوک ختم ہو جاتی پھر بھی گلاس میں جھانکتے ہی رہتے ہیں کہ شاید کوئی چھپا ہوا کوئی قطرہ کہیں رہ گیا ہو تو اب منہ میں آ جائے گا۔ بعض بچے تو انگلی ڈال کے چاٹ لیتے ہیں کہ کچھ بھی نہ رہ جائے، سارا ہی ہمارے پیٹ میں چلا جائے۔ تو یہ نہیں ہوگا، ایسے نہیں ترسائے گا اللہ، اور نہ اتنا زیادہ کہ ختم ہونے میں نہ آئے۔ بعض دفعہ لوگ اتنا لبالب بھر کے مشروب دے دیتے ہیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ یا اللہ اس کنویں کو میں پیوں کیسے، ذرا مزے کا نہیں ہوتا، اصرار کر کر کے پلا رہے ہوتے ہیں۔ آپ پیتے ہیں، اچھا پیتے ہیں، رکھا رہتا ہے، برف پگھل جاتی ہے، گرم ہو جاتا ہے، یا چائے ہے یا کوئی بھی مشروب، تو یہ تکلیف نہیں ہوگی جنت کے اندر، جتنا پینا ہوگا ایگزیکٹ اتنی کوانٹٹی ہوگی۔ تو فرمایا کہ اس طرح سے ان کو پلایا جائے گا۔ یطاف علیہم، پھرائے جائیں گے ان کے اوپر، نوکر لے کر پھر رہے ہوں گے، ہلنا بھی نہیں اپنی جگہ سے، آرام سے، متکین فیہا علی الارائک، لیٹے رہیں بستروں کے اوپر، وہیں لا کے سرو کر دیں گے۔ ویسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا عینا فیہا تسمی سلسبیلا، ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی۔ یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جس کو سلسبیل کہا جاتا ہے۔
سل سبیل، سل پلس سبیل، سین لام سین کا مطلب ہوتا ہے صاف اور خوشگوار اور ٹھنڈا پانی۔ اب وہاں پر وہ پلائے جائیں گے اتنا زبردست مشروب، ایک بے فکری جھلک رہی ہے نا پلائے جانے میں۔ خود اگر انسان انچارج ہو اپنے گھر میں، چاہے آپ اچھی سی اچھی دعوت کر لیں، لیکن اس دعوت کو ہم خود انجوائے نہیں کر پاتے، اس لیے کہ فکر لگی رہتی ہے میری ذمہ داری ہے سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے، دوسرے کھا لیں، اور خود اگر پکانا پڑ جائے تو ایک نوالا نہیں کھا سکتا انسان، سارا دن کچن میں کھڑے رہ کر ویسی بھوک مر جاتی ہے بالکل۔ تو ان سے کچھ کام نہ کروایا جائے گا، وہ تو بس کھلائے جائیں گے، پلائے جائیں گے، ان کی تو میزبانی ہو رہی ہوگی۔ کسی کا مہمان جب انسان جاتا ہے تو بڑا کیئر فری، بڑا ریلیکس ہو کر جاتا ہے۔ تو اللہ کی میزبانی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، خود اٹھنا بھی نہیں پڑے گا، ہر چیز سرو ہوگی، ایسا ڈرنک جس میں سونٹھ ملی ہوئی ہوگی۔ یہ عام طور پہ عربوں کے ہاں جو ہاٹ ڈرنکس ہوتے تھے، کافی یا دودھ وغیرہ، اس میں وہ سونٹھ ڈالتے تھے، اور شراب میں بھی سونٹھ کا، جنجر کا فلیور ان کے ہاں بہت پسندیدہ ہوتا تھا۔ تو اس طرح آپ دیکھیں چیزیں ملی جلی ہیں نا، ایک ڈرنک ہے مزاجوہا زنجبیلا، اس میں زنجبیل کی ملاوٹ ہے، اور ایک چشمہ ہے اس کا نام ہے سلسبیل، تھوڑا سا اس کو بھی ملایا ہے، تو پتہ چلا کہ کاکٹیلز ہیں جو کہ وہاں بنائے جائیں گے۔ اور دنیا میں صحیح کاکٹیل بنانا بھی بڑا آرٹ ہے، ہر چیز بالکل صحیح ہو، ایگزیکٹ فلیور کی، اس کا بھی چشمہ ہوگا، اس کا بھی نام ہوگا سلسبیل۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو کہ ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، ولدان کم عمر بچے ہوں گے۔ جیسا بھی ہم نے بات کی نا، اب آپ سوچیں کہ آپ اپنے بیڈ روم کے اندر بے ڈھنگے طریقے سے الٹی سیدھی لیٹی ہیں، اور ایک جوان جہان مرد جو ہے وہ ایک مشروب کا گلاس لے کر گھسا چلائے، تو ایک انویژن آف پرائیویسی ہے نا، سخت موڈ خراب ہوگا آپ کا، تو بہت ہی آپ کو تو غصہ آئے گا اس کے اوپر کہ گھسا کیوں چلا ہے اندر اس طرح سے۔ تو اس چیز کا بھی اللہ نے لحاظ رکھا کہ ذہنی کوفت نہ اٹھانی پڑے، ینگ عمر کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے جو آپ کے بیڈ رومز کے اندر آپ کو لا کر پلا رہے ہوں گے، آپ کو نہ ہلنا پڑے، فریج تک بھی نہ جانا پڑے، اور ہوں گے کیسے؟ ولدان و مخلدون، ینگ بچے، اذا رأیتہم، جب تم ان کو دیکھو گے، حسبتہم، تم یوں سمجھو گے، لؤلؤا منثورا، جیسے کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں، اتنے خوبصورت وہ ہوں گے بچے، اتنے پیارے۔ منثور، نثر سے لفظ بنا ہے، ایک ہوتی ہے نظم، ایک ہوتا ہے نثر۔